بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی کسی مسلمان کا ایک لمحہ بھی قبول فرما لیں تو دنیا و آخرت کی سعادت ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس ماہ مبارک میں عبادات کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی فرمائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے ان میں سے ایک ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ جن حضرات کو، جن خواتین کو پچھلا ماہ مبارک نصیب ہوا اور اگر یہ ماہ مبارک بھی نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے سال میں درمیان میں سرزد ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی اس مہینے کی، اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کرتا تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بدعا فرمائی ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کم از کم یہ ایک مہینہ گناہوں کے بغیر گزار لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارا پورا سال گناہوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں صبح کو آپ سے قریب ہوا اور ہم چل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ اور پھر فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات میں آدمی کا نماز یعنی تہجد ادا کرنا۔ یہ چیزیں بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ السجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں،
اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت ارشاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنی زبانوں کی کارستانیوں کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتا ہے روحانی اعتبار سے، اور اگر اس مہینے کے اندر ہم لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی اور راتوں کو عبادت کے ذریعے اپنی مغفرت کو طلب کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، تسبیحات کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔